السلام علیکم۔ آج کی یہ میری کہانی سزا اور جزا کے اوپر ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ کہانی سننے کے بعد اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ یہ اس کہانی کا پہلا حصہ ہے۔ کہانی کا نام ہے بلو بھائی کا بکرا۔ گڈو نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے احتیاطاً دروازے کی درز سے جھانکا اور یہ دیکھ کر دل نے صدمے سے ایک غوطہ کھایا کہ اماں جان سامنے برآمدے میں پلنگ پر تشریف فرما تھیں۔ حالانکہ اس وقت تو وہ دوپہر کی ہانڈی روٹی نپٹا کر آرام فرما رہی ہوتی تھیں، مگر آج سکون سے بیٹھی کیریاں چھل رہی تھیں۔ غالباً ابا جان نے آم کی چٹنی کی فرمائش کی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان کی عقابی نظروں سے بچ کر اپنے کمرے تک کیسے جائیں۔ سارا دن دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی کرنے کے بعد آتے ہوئے بلو بھیا کی فرمائش پر ان کی منگیتر صاحبہ کے گھر سے ہو کر آیا تھا، اور منگیتر صاحبہ نے حسب عادت ان کے لیے ایک بڑا سا گفٹ پیک تھما دیا تھا، جبکہ اماں جان دوران منگنی اس قسم کے تحفے تحائف کے تبادلے کے سخت خلاف تھیں۔ اب جب وہ ان کے سامنے سے گزرتا تو وہ ضرور اس پیکٹ کا پوسٹ مارٹم کرتی۔ اب منگیتر صاحبہ نے خالی خولی تحفے پر اکتفا نہیں کیا ہوگا، لازماً اندر سے مہکتا ہوا ایک محبت نامہ بھی برآمد ہوتا۔ اس لیے بلو بھیا کی مٹی پلیت کروانے سے بہتر تھا کہ وہ مطلع صاف ہونے کا انتظار کرتا رہے۔ مگر آخر کب تک؟ گھر سے باہر بھی یوں بے مقصد کھڑا ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یہی سوچ کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ شکر ہے کہ کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی۔ دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ اماں اپنے کام میں مگن تھی، دیوڑی میں واشنگ مشین دھری تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے شاطر دماغ میں ایک خیال آیا۔ اس نے بے آواز ڈھکن اٹھایا اور گفٹ پیک اندر میلے پیروں میں دبا کر دوبارہ بند کر دیا۔ متنازع چیز ٹھکانے لگی تو اعتماد بحال ہوا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا صحن میں داخل ہوا۔ اسی وقت اماں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ السلام علیکم اماں جان، اس نے پورے جوش سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اتنی دوپہر میں کہاں سے گھوم پھر کر آ رہے ہو؟ اماں نے کڑے تیوروں سے گھورا۔ اماں، ہم سب ہی دوست مل کر عاقب کی بیٹھک میں پڑھائی کرتے ہیں، وہیں سے آ رہا ہوں۔ اس نے سب سے محفوظ عذر پیش کیا، مگر ہاتھوں میں کوئی قلم کتاب تو نظر نہیں آ رہی۔ اماں نے کسی تفتیشی آفیسر کی طرح سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ اوہو اماں، اتنا بھاری بھرکم تو بستہ ہوتا ہے، کون روز لاد کر لے جائے؟ وہیں رکھ کر آ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تیزی سے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ گھنٹے بعد جب اماں کیریوں سے بھری پرات اٹھا کر کچن میں چلی گئیں تو وہ جلدی سے جا کر مشین سے پیکٹ نکال لایا اور اپنی اور بلو بھیا کی مشترکہ الماری میں چھپا دیا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ ہزاروں بار تحائف ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچا چکا تھا، مگر تب وہ پیکٹ اپنے بستے میں چھپا لیتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے تو بلو بھیا نے اسے جہازی سائز بستہ خرید کر دیا تھا، مگر آج کل گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں۔ عید الاضحیٰ قریب ہونے کی وجہ سے ٹیوشن اکیڈمی بھی بند تھی۔ وہ تو دوستوں کے ساتھ موج مستی کر رہا تھا جب بلو بھیا کا پیغام موصول ہوا تھا کہ وہ واپسی پر ان کی منگیتر صاحبہ کے گھر سے ہوتا ہوا آئے۔ وہ ان کے لیے کچھ بھجوانا چاہ رہی تھیں۔ خیر یہ مہم کامیابی سے ہمکنار ہوئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ رات کو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب دونوں بھائی کمرے میں آئے، گڈو نے جھٹ تحفہ نکال کر بلو کے حوالے کیا، جسے دیکھ کر بلو کا چہرہ خوشی سے اناری رنگ کا ہو گیا۔ وہ نہایت الفت سے کھولنے لگا تو گڈو بھی اشتیاق سے قریب آ گیا۔ عام طور پر کھانے پینے کی چیزیں ہی برآمد ہوتی تھیں جن میں لا محالہ گڈو کو بھی حصہ ملنا تھا، مثلاً بیسن کے لڈو، گھر کی بنی برفی، گڑ کا مرنڈا یا پھر نمکو وغیرہ۔ مگر اس بار کچھ خلاف توقع برآمد ہوا۔ مہندی کے پیکٹ،
रंग बिरंगे हार और एक चमड़े का पट्टा जो घुंघरू और मोती सितारों से मुज़य्यन था। ओहो, शायद रानो आपी ने गलती से कोई और पैकेट पकड़ा दिया है। गुड्डू बोला, नहीं पगले, ये इसने अपने बकरे की ईदी भेजी है। बिल्लू दबे दबे जोश से बोला, हैं क्या, बकरे की ईदी? गुड्डू की आंखें हैरत से फैली। हाँ यार, बकरे की ईदी है। ये देख, ये मेहंदी बकरे को लगाएंगे, ये रंगीन फुंदने इसकी टांगों के साथ बांधेंगे और ये पट्टा इसके गले में डालने के लिए है। रानो ने अपने हाथों से मोती सितारे टांके हैं। हमारे तो बकरे की सजावट ही निराली होगी। बिल्लू की तो खुशी दीदनी थी। गुड्डू भी अब समझकर इन चीज़ों को कदर से देख रहा था।